ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كلامه المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان کہ جس رب العالمین نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شیخ عبد الرحمن بھٹی حافظہ اللہ تعالی ان کی مسند پر کھڑے ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس مختصر سے وقت میں میں انشاءاللہ مختصر بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بڑی مہربانی توجہ کیجیے۔ میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، لیکن شیخ صاحب کا حکم اس کی تعمیل کے لیے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور دراز کا سفر کر کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کے بعد
اس سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے تو نے اتنا لمبا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خاص مقصد کے لیے سفر کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس طرح آج ہم اپنے مہمان کی خاطر تواضع کے بعد اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے پوچھا کیا قبیصہ کس مقصد کے لیے تو یہاں آیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں آپ سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں آنے کا مقصد بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ یہاں آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کے پاس رہوں گا، آپ کی حدیث سیکھ سکوں گا، اس کے اوپر عمل کروں گا، اللہ میری آخرت کو بہتر بنا دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی اور کام؟ نہیں ہے اللہ کے رسول، صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، راستے میں پہاڑ بھی آئے ہوں گے، راستے میں درخت بھی آئے ہوں گے، راستے میں ٹیلے بھی آئے ہوں گے، راستے میں جانور بھی ملے ہوں گے، راستے میں انسانوں سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ ہاں اے اللہ کے رسول، میرے سفر میں مجھے پہاڑ بھی نظر آئے، میں نے ٹیلے بھی دیکھے، درخت بھی آئے، جانوروں کو بھی دیکھا، اے اللہ کے رسول انسان بھی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا مقصد صرف حدیث سیکھنا ہے تو وہ ٹیلے اور وہ درخت، ان کے اوپر پتے اور جو جانور تجھے ملے ہیں اور جو ٹیلے تھے، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتے اور باقی مخلوقات ساری کی ساری تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی، تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ تو حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہے، تیرا مقصد یہ ہے کہ میں حدیث سیکھوں۔ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث سیکھنے کا شوق تھا، ہمیں بھی اپنے اندر حدیث سیکھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے صرف اس مقصد کے لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھوں گا۔ تو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں بھی سفر کر لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام صاحب نے حدیث کو اکٹھی کرنے میں، صحیح بخاری شریف کو اکٹھا کرنے میں، اس کو نقل کرنے میں آپ نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، ساری زندگی وقف کی، ایک ایک حدیث اکٹھی کی، بہت دور دراز کا سفر کر کے صرف ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے۔ اور کسی نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں ایک شیخ موجود ہیں، ان سے آپ کو ایک حدیث مل سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پہ پہنچے، سفر طے کیا، وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اس کا گھوڑا وہ کھلا ہوا ہے،
وہ ان سے پکڑا نہیں جا رہا، اس کو پکڑنے کے لیے اپنا دامن پھیلا کے اس کو جھوٹا خوراک کا، اس کو خوراک کے لیے بلانے کے لیے، جس طرح انسان کسی جانور کو پکڑنے کے لیے خوراک دکھا کے اس کو پکڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا دامن پھیلا کے اس کو پکڑ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کھانا موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے اور تو نے ایک جانور کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ تیرے پاس کھانا موجود نہیں ہے، گھاس موجود نہیں ہے، تیرے پاس اس کی خوراک موجود نہیں ہے، تو نے خالی جھولی پھیلا کے اس کو پکڑنے کے لیے جھولی دکھائی اور اس کو پکڑ رہا ہے، تو ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے بخاری کو بھی دھوکہ دے گا، میں تجھ سے حدیث نہیں لوں گا۔ اتنا لمبا سفر کیا، لوگوں نے کہا کہ امام بخاری تو جس مقصد کے لیے آیا ہے تو حدیث سیکھ، حدیث سن کے چلا جا۔ امام بخاری کا فرماتے ہیں کہ میں اس سے حدیث لینے کے لیے آیا ہوں، یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کو اکٹھا کرنے میں محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آج حدیث کے صحیفے موجود ہیں، عام مجلد شکل میں حدیث کی کتب ہماری لائبریریوں میں موجود ہے، لیکن حدیث سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث سیکھنا بڑے شرف کی بات ہے، حدیث سیکھنے سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طالب علم کے بارے میں فرمایا کہ جو دین کا طالب علم اپنے گھر سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث سیکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام حج کے سفر پہ ہیں، اور سفر بھی بڑا مقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر رک کر آپ نے اپنا دامن، اپنی جھولی، اپنے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائے، دعا کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مقدس سفر ہے اور مانگنے والے امام کائنات محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقدس سفر ہے، اور اس مقدس سفر میں اللہ کے رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں اور سنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہوں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت کے اوپر رحم فرمانا، اور فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایسے چہرے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے غم کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہوں گے، جو لوگ پریشان نظر آ رہے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ قیامت والے دن ایسے لوگ کہ جن کے چہرے پریشان ہوں گے، آج بھی اگر آپ اپنے کسی دوست کے چہرے سے اس کی پریشانی کے آثار دیکھتے ہیں، آپ فوراً پوچھتے ہیں بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟
مطلب یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے یا خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے خوش ہوں گے اور وہ تر و تازہ چہروں کے ساتھ میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو پتہ ہوگا کہ آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آج ہمارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ہمارے پاس نیکیاں موجود نہیں ہیں، آج ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری امت جو تین کام کر کے آئے اے اللہ ان کے چہروں کو کل قیامت والے دن تر و تازہ رکھنا، اے اللہ ان کے چہروں کو غم سے پریشانی سے محفوظ رکھ لینا۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو حدیث سنتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اے اللہ کل قیامت والے دن اس چہرے کو غمی سے پریشانی سے محفوظ فرما لینا۔ کیوں؟ یہ حدیث سیکھنے والا ہے، حدیث سیکھنے والے بندے کو کل قیامت والے دن پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ خیر میں اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہوں۔ مسجد نبوی اس کا بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن مسجد نبوی میں ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے تک جو جگہ ہے، فرمایا کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہ بیٹھنے کا موقع مل جائے، میں وہاں پہ نوافل پڑھ لوں، حالانکہ مسجد نبوی کی باقی جگہ بھی موجود ہے، اتنی وسیع مسجد نبوی ہے، لیکن وہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے بھی موقع مل جائے، میں کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھ جاؤں، میں نوافل پڑھ لوں، میں وہاں پہ تلاوت کر لوں، مجھے موقع مل جائے۔ کیوں؟ اس جگہ کو شرف ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس جگہ کو شرف کیوں ہے؟ اس جگہ کو شرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ لوگوں جس جگہ پہ حدیث پڑھی جائے، ساری کائنات میں جو مقدس مقامات ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، ان کو لوگ عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا، اے اللہ کے رسول کی دعا ہے، اے اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو حدیث سیکھنے والا ہو۔ میرے بھائیو حدیث سیکھنے والے بن جائیے، حدیث سیکھنے والے بن جائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا ہے اور لکھا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے، صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے اوپر میں عمل نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی شخص یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تواتر کے ساتھ 10 حدیثوں پہ عمل کیا ہے، میں نے 50 حدیثوں پہ عمل کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے، ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے، صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے اوپر میں عمل نہیں کر سکا۔ اور مجبوری کیا تھی؟ کوئی دنیاوی مجبوری نہیں تھی، کوئی کاروباری مسائل نہیں تھے، کوئی دنیا کی مصروفیت نہیں تھی، کوئی گھریلو معاملات نہیں تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ تھی؟
آپ نے اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے، صرف ایک حدیث پہ عمل نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ مجبوری کیا تھی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، عمل نہیں کر سکا، میری مجبوری یہ تھی، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، آپ نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی تھی، اللہ نے مجھے نواسی نہیں دی تھی، اگر ابو ہریرہ کو اللہ نے نواسی دی ہوتی تو میں اس حدیث کے اوپر بھی عمل کر لیتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس دنیاوی معاملات، ہم نے اس کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ آج ہمارے پاس آسائشیں موجود ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس لائبریریاں ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ہمارے پاس وقت دین کے لیے نہیں ہے۔ بڑی ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی جمعے کے خطبے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ 1:30 پہ نماز ہوگی تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر قرآن و حدیث سیکھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا شوق پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور آج ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، کفر مسلمانوں پہ مسلط ہو چکا ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بد عملی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، آج ہم نامراد ہیں، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں پریشانیوں میں، مسائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ آج کا مسلمان بد کردار ہے، بد کردار ہے، حدیث سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اپنے اندر حدیث سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دیں گے، اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، ہم سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں جو دعا مانگی، اس کی دوسری دعا یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے وہ لوگ جو حدیث سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا۔ فرمایا کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے، تیسری دعا یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو لوگ میری حدیث کو سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، آگے منتقل کرتے ہیں، اے اللہ ان کے چہروں کو بھی تر و تازہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ حدیث سیکھتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث سیکھنے والے بن جاؤ، حدیث سکھانے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے والا ہے یا قرآن و حدیث کو سکھانے والا ہے۔ قرآن و حدیث کو سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مہمان آیا، ایک شخص آیا، اس کے لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زیادہ لمبا سفر طے کر کے نہیں آیا، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے ایمان کیا ہے، مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں تو وہ تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتلاتے ہیں تو وہ تصدیق کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بتلائیے احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں اللہ کے رسول بتاتے ہیں تو وہ تصدیق کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی مسائل اس نے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کے بعد اس نے تصدیق کر دی۔ عجیب معاملہ تھا کہ ہم نے ایسا معاملہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا معاملہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جو بھی پوچھتا تھا اس کی تصدیق کوئی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا عالم موجود نہیں تھا،
اللہ کے رسول سے مسائل پوچھتے تھے لوگ، پوچھنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے آخری سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتلائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جس طرح تجھے قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صدقتا یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے سچ کہا ہے۔ تصدیق کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ مسجد نبوی کے دروازے سے باہر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ اس مہمان کو دوبارہ بلا کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے، کوئی کس گلی میں کوئی کس گلی میں گئے اس کو تلاش کرنے، مہمان ہمیں نہ ملا، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبریل تھا جو تمہیں حدیث سکھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے شاہد، مبشر اور نذیر۔ شاہد کا معنی گواہ، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو۔ جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جہنم سے ڈرایا گیا، اس کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن شاہد گواہی کس بات کی ہے؟ آج آپ دنیا میں عدالت میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو گواہی کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے، آپ کسی گواہ کو لے کے جاتے ہیں اور گواہی دینے والے کا تعلق نہ ہی فریق اول سے ہوتا ہے نہ ہی فریق دوم سے ہوتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبریل آیا اور اس نے آ کے دین سکھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا، جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا۔ جبریل آئے تھے، تمہیں دین سکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے شاہد، آپ گواہی دینے والے۔ احکامات اللہ رب العالمین کے، احکامات اللہ رب العالمین کے، اور عوام الناس جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کے اوپر وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا گیا۔ اللہ کے رسول آئے، وہ ہمیں گواہی دینے کے لیے، اور کل قیامت والے دن اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میرا بندہ، یہ میرا امتی، اے اللہ یہ میرا امتی، اے اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ نمازیں پڑھنے والا تھا، یہ وضو کرنے والا تھا، یہ حدیث سیکھنے والا تھا، یہ قرآن سیکھنے والا تھا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا تھا۔ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، اس گواہی کی بنیاد پر کل قیامت والے دن ہماری سفارش ہوگی اور ہمیں کامیابی ملے گی، جہنم سے ہمیں محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ کامیابی ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم قرآن و حدیث کو سیکھنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج حالات سے پریشان ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں انڈیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور مسلمانوں نے خیر مظاہرے کیے، لوگوں نے وہ آواز اٹھائی، حق بنتا ہے آواز اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ کافر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے قرآن و حدیث کو پسے پش ڈالا ہوا ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی، یہ حالات، یہ ظالم حکمران، یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ بیماریاں ہم پہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی پورے معاشرے کے ذمہ دار نہیں ہیں، معاشرے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کے، اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، توبہ استغفار کریں، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، دیکھ لینا اللہ رب العالمین تمہاری روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین بیماریوں سے نجات دے دیں گے۔ آپ بیماری کی حالت میں، آپ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین بیماریوں سے نجات عطا کر دیں گے۔ صرف قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں، اور مجھ سے کل قیامت والے دن میری ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون خطیب آیا تھا، اس کا لباس کیسا تھا، اس کی خطابت کیسی تھی، اس کا بولنا کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کا کھانا پینا کیسا تھا،
اس کا رومال کیسا تھا؟ نہیں، آپ سے آپ کے بارے میں، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اور پھر ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم تبصرے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تبصرے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ تبصرے کرنے سے مہنگائی کا عذاب ہم سے دور نہیں ہوگا، یہ صرف تبصرے کرنے سے ہمارے اوپر جو کفر مسلط ہے وہ دور نہیں ہوگا۔ تبصرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبصرے کرنے کی بجائے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دین کے قریب ہو جائیں، مساجد کے قریب آ جائیں، علماء کے قریب آ جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین فراوانی عطا فرما دیں گے، فراوانی عطا کر فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولصاحب المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک دوست، ان کی بچی بیمار ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ سب دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو دور فرمائے، اپنی رحمت کی اللہ بارش عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا ٹائم کچھ زیادہ لیا، اس پہ معذرت۔ خیر، آپ بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔